کل یہ اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ جو نمونے اب تک آپ نے دیکھے اور پڑھے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ نے سنا ہے، تو ان کا یہاں پر تجزیہ اور ایک ناحیے سے ان پر نقد، خاص طور سے اسلوب کے جو عناصر اربعہ ہیں کہ کس شاعر نے چاروں عناصر کی بھرپور نمائندگی کی ہے، یا کہ شاعر کے وہاں کون سا عنصر غالب ہے اگرچہ دیگر عناصر بھی موجود رہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جن کے نمونے آپ نے پڑھے ہیں ان میں امرؤ القیس کو سب سے فائق اور ممتاز دکھایا گیا ہے، اس طور پر کہ چاروں عناصر کی بھرپور نمائندگی ان کے وہاں ملتی ہے۔ اسی لیے جاہلی شعراء میں نمبر 1 پر ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ پھر دیگر شعراء جن کے وہاں تمام عناصر موجود ہیں لیکن کسی کے وہاں عاطفہ غالب ہے، کسی کے وہاں فکرہ غالب ہے، کسی کے وہاں وجدان و شعور یا صورہ لفظیہ وغیرہ۔ اب ہمارے سامنے اس وقت زہیر بن ابی سلمہ کا معلقہ ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں جو تزیہ یا تعلیق کی ہے وہ اس طور پر ہے کہ ان کے قصیدے میں جو فکر یا جو فکرے کا عنصر ہے وہ غالب ہے، اس کی بہترین نمائندگی ان کے وہاں ملتی ہے۔ تو سمت الفکر فی شعر الجاہلی، جاہلی شاعری میں فکر کی صفت، فکر کی چھاپ اور زہیر کا معلقہ، یعنی اس پہلو کی نمائندگی زہیر کے معلقے میں بہترین طریقے پر ہوتی ہے۔ قویت الفکر وتغلبت على عناصر الاسلوب الاخرى في شعر زہیر بن ابی سلمہ مع روعة التعبیر وجمال القافیہ، کہ زہیر بن ابی سلمہ کی شاعری میں دیگر عناصر پر فکرہ طاقتور اور غالب ہے۔ کہ 3 عناصر اور بھی ہیں، عاطفہ ہے، خیال ہے، صورہ لفظیہ ہے، لیکن جو عنصر فکرہ ہے وہ طاقتور بھی ہے اور سب پر حاوی بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مع روعۃ التعبیر، کہ تعبیر یعنی بیان اور ترجمانی کی جو رعنائی اور لطافت ہے، کیا اس کا جو شکو ہے وہ بھی موجود ہے، اور قافیہ کا حسن و جمال وہ بھی پایا جاتا ہے۔ فزخرت معلقته بالمعانی الانسانیہ الفاضلہ، زخر بشیء مالا مال ہونا، امتلأ برنا پر ہونا، فزخرت معلقته بالمعانی الانسانیہ الفاضلہ۔ اس طریقے سے زہیر کے معلقے میں شریفانہ انسانی معنی و مفاہیم بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں حکمت و دانائی اور انسانی تجربات ہیں، ان کی عکاسی کی ہے۔ یہ جو جنگ کا تذکرہ ہے، مصالحت کا تذکرہ ہے، امن و امان کا تذکرہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ انسانی اقدار و اخلاق ہیں۔ وامتاز زہیر باختیارها كموضوع رئیسی لشعره، زہیر کا اس میں امتیاز ہے کہ انہوں نے ان انسانی معانی کو
اپنی شاعری کے بنیادی موضوع کے طور پر اختیار کیا ہے۔ یہ دیگر لوگ ہیں، کسی نے وصف الناقہ کو، کسی نے وصف الحبیب کو، کسی نے وصف الدیار کو اپنا بنیادی موضوع بنایا۔ کیونکہ بنیادی موضوع جو انسانی اقدار اور روایات ہیں، عمدہ اخلاقیات ہیں، ان کو موضوع کے طور پر پیش کیا ہے۔ وَإِجَادَةِ أَدَائِهِ وَالتَّعْبِيرِ عَنْهُ فِي لَفْظٍ جَسْلٍ وَأُسْلُوبٍ سَهْلٍ مُمْتِعٍ۔ ایجادہ، اجاد یجید اجادتاً، اچھا بنا کر پیش کرنا، عمدہ طریقے پر پیش کرنا۔ ایسے ان کو یہ اس میں امتیاز ہے، حاصل ہے کہ انہوں نے اس موضوع کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے۔ اور تعبیر عنہ فی اللفظ، اور اس موضوع کی ترجمانی ٹیکسالی الفاظ اور پرلطف، سہل اور آسان انداز میں بیان کیا ہے۔ ممتع کہتے ہیں جو نفس کو، یعنی جو تفریح طبع کا سامان فراہم کرے۔ تو موضوع جو اختیار کیا وہ گوئے کہ جو انسانی اقدار اور روایات ہیں ان کو، اور بیان کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو ترجمانی جو کی ہے، اس کے لیے جو الفاظ منتخب کیے ہیں وہ الفاظ بھی چنندہ ہیں، اسلوب بہت آسان، عام فہم اور لطف اندوز یہ پیدا کرنے والا، یا تفریح طبع کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ وجدانیت الشعر الجاہلی و غنائیتہ وکلام النابغہ والخنثی۔ شعر جاہلی میں شور و وجدان اور اس کی نغمگی یا موسیقیت، اور اس کے نمائندہ شعراء کیا شاعری یا کلام نابغہ اور خنثی کا کلام ہے۔ یعنی ان کے وہاں جو خاص قسم کی ایک موسیقیت ہے، ترنم ہے، نغمگی ہے، وہ ان دونوں کے کلام میں ملتی ہے۔ اور جو وجدان ہے، شعور ہے، یہ بھی کیا ہے، شاعری کی جان ہے۔ وَلَقَدْ عَمَّ فِي الشِّعْرِ الْجَاهِلِ كُلِّهِ بِحُكْمِ طَبِيعَتِهِ الْبَدَوِيَّةِ الْبَسِيطَةِ الاهتزاز العاطفي والمقدرة الخيالية مع التزام التعبير الفخم القوي المؤثر بحکم طبیعتہ۔ ہو کی زمین لوٹے گی شعر جاہلی کی طرف کہ جاہلی شاعری میں اس وقت کی دیہاتی، اس وقت کے بدوی مزاج، سادہ بدوی مزاج کی وجہ سے جاہلی شاعری کے اندر جذباتی مسرت اور تخیل کی صلاحیت یہ عام طور پر پائی جاتی ہے، کیونکہ عرب کیا ہے، سادہ مزاج تھی، تمدن نہیں تھا، جو ان کی دیہاتی زندگی تھی وہ اس کو گزار رہے تھے، اور نہ اس میں کوئی تمدن کی اور علم کی کوئی پیچیدگی تھی۔ تو جہاں یہ چیزیں نہ ہوں، سادہ ماحول ہو، تو وہاں وجدان اور شعور پروان چڑھتا ہے اور اسی کا سکہ چلتا ہے۔ مع التزام التعبیر، اس کے ساتھ ساتھ مؤثر، طاقتور اور پرشکو تعبیر کی پابندی بھی ہے، یعنی ممتاز ترین جو طریقہ بیان ہو سکتا ہے، طاقتور اور شاندار، جس طریقے سے انترا کے وہاں ہے، عمرو بن کلثوم کے وہاں ہے، نابغہ کے وہاں ہے، وغیرہ۔ وَيَتَجَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ، اور یہ تمام چیزیں اشعار میں صاف طور پر نمایاں ہیں۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے یا جائزہ لیں گے، تنقید کریں گے، تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں
کہ اسلوب مؤثر، طاقتور، پرشکو الفاظ، اور عام طور پر جعلی شاعری کے اندر جو بدوی زندگی ہے اس کی عکاسی، یہ سب نظر آتا ہے۔ وَبِالنُّجْزِ وَالرِّقَّةِ وَالسُّهُولَةِ مَالْجَزَالَ، ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پختگی بھی تھی۔ نزول کہتے ہیں پختہ ہونا، یعنی اس عہد کے اعتبار سے شاعری اپنے جس کمال کو پہنچ سکتی ہے وہ پختگی اور کمال اس میں پایا جاتا ہے۔ اور رقت، اس کے ساتھ ساتھ لطافت اور رقت آمیزی بھی ہے، اور سہولتی من جزالہ، الفاظ کی پختگی، ٹیکسالی الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سہولت، سلاست اور روانی بھی ہے۔ جزا کہتے ہیں مضبوطی اور پختہ۔ شعر نابغہ و حسان ثابت قبل اسلام، یہ تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس کی شاعری کے اندر۔ نابغہ کے وہاں، حسان بن ثابت کے وہاں قبل اسلامی، جو کہ ان کی شاعری اسلام لانے سے پہلے کی ہے، یعنی خالص عہد جاہلی کی۔ والخطس، اور ایسی کیا ہے خنسا کی شاعری میں بھی۔ تو یہ تین شاعر ایسے ہیں جن کے وہاں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ کہ افکار کی پختگی بھی ہے، اور بیان میں، تعبیر میں لطافت بھی ہے، الفاظ کی عمدگی اور الفاظ کی قوت، اس میں زور اور شکو بھی ہے۔ وَهُمْ يُعْتَبَرُونَ مِنْ أَعْظَمِ شُعَرَاءِ الْعَصْرِ، یہ تینوں نابغہ، حسان اور حضرت خنسا، یہ اپنے زمانے کے عظیم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وقت اصبح الشعر الجاہلی بغلبۃ الوجدان والشعور وجدانیا غنائیا، وجدان اور شعور کے غلبے کی وجہ سے شعر جاہلی وہ تمام کی تمام وجدانی اور غنائی کی صنف بن گئی تھی۔ مطلب تمثیلی بھی ہے، قصصی بھی ہے، لیکن اس کا گویا کہ چلن کم تھا۔ جو غنائی ہے جس کے اندر شعور کی نمائندگی ہوتی ہے، یہ صنف زیادہ رائج تھی۔ لا يخرج من هذا النطاق كله، تمام کی تمام شاعری اس دائرے سے باہر نہیں ہے۔ وذلك لكونه في اصل الادبی الاول كما قدمنا، یہ اس وجہ سے تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ شاعری اپنے ابتدائی ادبی زمانے میں تھی، اور یہ عربوں کے ساتھ صرف نہیں تھا بلکہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں اور ان کا جو لٹریچر ہے وہ چاہے اس زبان میں ہو، ابتدائی مرحلے میں شاعری یا کلام کے اندر یہی وصف پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر سادگی ہوتی ہے اور وجدان اور شعور کی نمائندگی زیادہ ملتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے جب علم ترقی کرتا ہے، تمدن آتا ہے، افکار پختگی آتی ہے، تو پھر دوسری چیزوں کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ نُزُّ الشعر الجاہلی و کمال، شعر جاہلی کی پختگی اور اس کا کمال اس عہد کے اعتبار سے، بلکہ بعد میں نقد کے جو معیار اور اصول و قواعد کے مدون ہوئے اس پہ جب پرکھا جاتا ہے تو اس کے میزان اور معیار پر بھی جاہلی شاعری اترتی ہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ والنماذج المذکورہ انما ہی مقتبسہ من شعر العہد السابق للحجر، مذکورہ بالا جو نمونے گزرے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں، یہ ہجرت سے پہلے تک کا جو زمانہ ہے اس زمانے کی شاعری سے ماخوذ تھے۔ مقتبسہ ماخوذہ،
وكان الشعر العربي فيه قد نسج واكتمل أدبيا فيه أي في هذا العهد السابق للحجرة. اس زمانے میں عربی شاعری قد نسج پختہ ہو چکی تھی، یعنی اس میں اب کوئی کمی یا اچھا پن نہیں تھا. واکتمل ادبیاً اے فنیاً، اور فن اور ادب کے اعتبار سے وہ اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی. وَأَصْبَحَ أَرْقَى مَا يُمْكِنُ فِي عَصْرٍ أَدَبِيٍّ بَدَئِيٍّ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْضًا تاریخ للشعر العربی الجدید. وَأَصْبَحَ أَرْقَى، اور یہ شاعری ترقی کے اس مرحلے میں پہنچ گئی تھی، اس منزل پر پہنچ گئی تھی، ما یمکن، جہاں تک پہنچنا کسی بھی ابتدائی ادبی زمانے میں ممکن ہے. تو اس وقت کے وسائل، ماحول، حالات کے اعتبار سے جو ممکن تھا، ان ممکنہ وسائل کے اعتبار سے شاعری اپنے کمال کو یا ترقی یافتہ شکل میں تھی. وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اس سے پہلے کا جو عہد ہے نئی عربی شاعری کی تاریخ بھی، یہاں تک بھی جو بیان کیا جاتا ہے 150 سال کا عرصہ، اور اگر تحقیق جاری رہے تو اس سے پہلے کے بھی جو نمونے ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں. غیر ان التاریخ المعروف لدينا لم يحفظ للعرب شعرا قبل حرب بسوس. البتہ غیر ان، البتہ جو تاریخ ہمارے نزدیک معروف اور مشہور ہے، جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، اس تاریخ نے حرب بسوس سے پہلے کی جو عربوں کی شاعری تھی اس کو محفوظ نہیں رکھا. یعنی عربوں نے جو یاد کیا، جو ایک دوسرے کو منتقل کیا، نسل بعد نسل، کابرن کابرین، وہ شاعری ہے جو حرب بسوس سے لے کر اسلام کی آمد تک ہے. وقد كانت كما قدمنا قبل الحجرة بقرن ونصف قرن، كانت کا فاعل حرب بسوس، اور یہ جنگ یعنی حرب بسوس جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ہجرت سے 1.5 صدی قبل پیش آئی تھی. وكانت أعظم حقل وأوله للشعر العربي الجديد. وكانت هذه الحرب، یہ جنگ، یہ لڑائی شاعری کا، عربی شاعری کا اولین اور سب سے عظیم میدان تھا. یہ 40 سال تک بلکہ اس سے زیادہ چلتی رہی، اور اس میں اسباب سامنے آتے رہے، محرکات اور دوائی بنتے رہے کہ شعراء کو موقع ملا اور وہ کلام پیش کرتے رہے. کہیں انتقام لینے کے لیے ابھارنا ہے، کہیں انتقام لینے پر جشن منانا ہے، کہیں کسی کے مرنے پر مرثیہ کہنا ہے، کہیں مفاخرہ چل رہا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، اپنے کارناموں کو بیان کرنا ہے، کہیں جوش ابھارنا ہے وغیرہ. لما وقع فیہ من احداث، اس وجہ سے فیہ کہ اس جنگ میں، اس جنگ کے دوران جو واقعات اور حوادث پے در پہ پیش آتے تھے اور وہ بہت زیادہ تھے، بآثر اللہ انتاج الشعر الکثیر، کہ ان واقعات اور پے در پہ پیش آنے والے حالات، حوادث نے بہت زیادہ شاعری کہنے کا مہمیز کر رہے تھے یا اس کا سبب بن رہے تھے. باسا لگما نے ابھارنا، سبب بننا. تو یہ بات صحیح ہے کہ جس چیز کے دوائی، عوامل اور محرکات زیادہ موجود ہوتے ہیں تو اس چیز کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے اور لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں نثر کم ہے. کیوں؟
اس لیے اس وقت اس کے اسباب بھی کم تھے، دوائی موجود نہیں تھے۔ عدم وجود الکتابہ، تحریر و کتابت کا نہ ہونا، عدم وجود، اس کا تعلق علم اور پڑھائی سے، اور یہ بہت بلکہ انقا تھی۔ وَنَقَلَتِ الصُّدُورُ وَالْأَفْوَاهُ كُلَّ هَذَا الْأَدَبِ الشِّعْرِي لِلْأَجْيَالِ الْآتِيَةِ، سینوں نے اور منہ نے، یعنی زبانی طور پر عربوں نے یہ تمام شعری ادب آنے والی نسلوں تک منتقل کیا ہے، کہ لوگ یاد کر لیتے تھے، خود سناتے تھے، اپنے بچوں کو سناتے، وہ یاد کر لیتے تھے، وہ آنے والی نسل کو پیش کرتے۔ وَلَمْ يُكْتَبْ إِلَّا فِيمَا بَعْدُ لِبُعْدِ الْعَرَبِ عَنِ الْكِتَابَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِلَى بِدَايَةِ الْعَهْدِ الْإِسْلَامِيِّ الظَّاهِرِ، ظاہر والے روشن۔ ولم يكتب الادب الشعری، یہ شعری لٹریچر، یہ ادب نہیں لکھا گیا مگر فی مبعد و بعد، کہ اس کی تدوین اور اس کی تسجیل کا عمل بعد میں شروع ہوا تھا، اس لیے کہ عرب اس وقت تحریر و کتابت اور تعلیم سے دور تھے، کہ روشن اسلامی عہد کے آغاز تک، یعنی جو مدنی عہد ہے، جب مدنی عہد شروع ہوا اور لکھنے پڑھنے کا رواج ہوا، تو پھر وہ کہ شاعری کی تدوین اور اس کے لکھنے کا مرحلہ بھی آیا۔ وَلِذَلِكَ قَلَّ النَّثْرُ الْفَنِّيُّ قِلَّةً كَبِيرَةً فِي عَرَبِ ذَلِكَ الْعَصْرِ، اسی وجہ سے اس زمانے کے عربوں میں نثر فنی بہت کم ملتی ہے، کیونکہ اس کے لکھنا پڑتا ہے اور لکھنے پڑھنے کے اسباب نہیں تھے۔ لأن النثر الفني لا يقوى ولا يستهر إلا في أصول الكتابة، اور اس وجہ سے بھی کہ نثر فنی نہ طاقتور ہوتی ہے نہ ترقی کرتی ہے مگر تحریر کے زمانے میں، نثر فنی اسی وقت طاقتور ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، جبکہ لکھنے کا آغاز ہوتا ہے، یہ لکھنے پڑھنے کے اسباب و وسائل ہوتے ہیں، جس طریقے سے عہد اموی اور عہد عباسی۔ وعند شیوع تعلیم، اور اس وقت اس کو مدون کیا جاتا ہے یا ترقی ملتی ہے جب تعلیم کا عموم ہو جاتا ہے، عام لوگوں میں پڑھنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ غیر النماجس القلیلہ، اس کے باوجود وہ کم یا معمولی نمونے، نثر کے نمونے ہیں، التی وجدت فی الاصل البدائی، جو ابتدائی زمانے میں ملے، جو جیسے کہ وصایا ہے، حکم ہے، امثال ہیں، خطب وغیرہ۔ وَيَتَحْمِلُ قَدْرًا لَا بَأْسَ بِهِ بِالْجَمَالِ الْفَنِّ، تعمیلوں کا فاعل النماجس القلیلہ ہے، لا بأس بِهِ غیر معمول، قابل لحاظ، کہ ان نمونوں میں جمال فنی کے قابل لحاظ مقدار ملتی ہے، کہ اگرچہ نمونے کم ہیں، ابتدائی عہد تھا، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے نثر کے اندر جو فنی جمال اور حسن ہونا چاہیے وہ پایا جاتا ہے، خاص طور سے حکیمانہ جملوں میں اور امثال کہاوتوں میں اور وصیتوں میں۔ وَهِيَ حَفِظَتْ الصُّدُورُ وَتَنَاقَلَتْ الْأَفْوَاهُ، یہ ایسے نمونے جو کم نمونے ہیں جن کو سینوں نے اور منہ نے، یعنی لوگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا تو زبانی یاد کر لیا اور محفوظ رہے عہد اسلامی تک، اور پھر جب لکھنے کا دور شروع ہوا تو شاعری کی طرح اس ادب کو بھی لکھا گیا۔ اب آگے اس زمانے میں یعنی
عہد جاہلی میں نسل کیا تھی، اس کے اقسام کیا تھے، ان کے نمائندہ کون لوگ ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا۔